السلام علیکم۔ آج جس مرد مومن کی یاد منانے کے لیے ہم سب لوگ یہاں عزاخانہ دوست علی میں جمع ہوئے ہیں، ایک مشفق و مہربان اور شفیق شخصیت، ایک مومن شخصیت، جن کے آخری لمحات میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھے۔ نواب انتقام علی خان صاحب کی بیٹھک سے نکل کے میں باہر آیا تو گلی کے نکڑ پر بھائی سلمان مرحوم کھڑے ہوئے تھے، دعا سلام ہوئی، اس کے بعد محفل کا آغاز ہوا۔ پوری نعت جو میں نے وہاں پڑھی اس کو انہوں نے سنا، اور اس کے بعد داعیہ اجل کو لبیک کہا، مسجد میں چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں میری اپنی یاد میں عزاخانوں میں تو اموات ہوئی ہیں، مگر مسجد میں بہت کم سننے کو ملا ہے، اور یہ شرف ان کی مومنیت کی وجہ سے ان کو ملا اور مسجد میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت ہی محب اہل بیت، بہت ہی خلوص اور محبت رکھنے والی شخصیت بھائی سلمان علی صاحب مرحوم کی تھی۔ بہت ہی مشفقانہ طریقے سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے، لوگوں سے پیار کرتے تھے، اتحاد باہمی کا پیغام بھی دیتے تھے۔ جس طرح دوست علی ہاؤس سے اتحاد باہمی کا پیغام اور جگہوں پر پہنچتا ہے، اور بہت ہی پیار و خلوص کے ساتھ یہاں کی محفل، یہاں کی مجالس ہوتی ہیں، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور یہاں سے ایک اچھا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ میں نے الحاج سلمان علی صاحب جو حج بیت اللہ سے اور زیارات سے بھی مشرف ہو چکے تھے، ایک قطعہ میں نے ان کے لیے کہا ہے، وہ ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ کل ہی بھائی ذیشان کا فون میرے پاس پہنچا، اور کون کہتا ہے موت آئی سلمان کو، کون کہتا ہے موت آئی سلمان کو، زندگی جس کو کہتے ہیں اب پائی ہے۔ کون کہتا ہے موت آئی سلمان کو، زندگی جس کو کہتے ہیں اب پائی ہے۔ اس کا مشتاق باغ جناح ہے کمال، اس کا مشتاق باغ جناح ہے کمال، جو بھی انسان سرور کا شیدائی ہے۔ اور ان کی وہ محبت، ان کا وہ خلوص، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت، ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے مومن ہونے کی نشانیاں دنیا میں ہی ظاہر کر دیں، اور ان کی موت، ان کی حیات دونوں مثالی رہی ہیں۔ موت بھی مثالی موت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ان کو مقام عطا فرمائے۔ اور میں اب درخواست کر رہا ہوں خطیب اہل بیت حضرت مولانا اختر عباس صاحب جون سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید سلمان علی نقوی ابن سید فرمان علی نقوی کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 111 نمبر سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. خود گزشتہ دنوں میں قرآن کے سلسلے میں کچھ مسائل تھے، جس میں خاص کر سورہ توبہ کی آیات، جس میں زیادہ تر آیتیں 26 آیتوں کی جو بات تھی، اس میں زیادہ تر سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو ماہ رمضان میں ان تمام 26 آیتوں پر گفتگو کی جائے گی، اور ضرورت ہے جس پر اشارہ ہوگا. یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی. البتہ یہ آیت ان آیتوں میں سے نہیں ہے، لیکن ایک اشارہ ضرور اس میں موجود ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا مومنین سے. ان کی دو چیزیں نمونے کے طور پر بیان کی ہیں: اموالہم انفسہم و اموالہم، ان کے مال کو اور ان کی جان کو. اللہ خریدار ہے، اللہ مومنوں کا خریدار ہے. دو چیزیں تو نمونے کے طور پر ہیں. اس میں سب سے پہلے انسان مومن کی جان کا خریدار اللہ ہے، اور یہ بہت ہی بلند مقام ہو جاتا ہے کہ ہم جیسے معمولی انسانوں کا خریدار اللہ بن جائے. کیونکہ سرمایہ قیمتی ہو تبھی خریدار بڑے ہوتے ہیں. معمولی چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ تو مقام ایمان اتنا بلند ہو انسان کا کہ اس کا خریدار اللہ کی ذات ہے. اور صرف جان ہی کا خریدار نہیں ہے، بلکہ جو بہت ہی مادی چیز ہے، جس میں الجھ کر لوگ اتنا میٹریلسٹک انسان بن گیا ہے کہ انسانیت بھی بھول گیا ہے. اگر مومن کے پاس آئے اور اگر وہ صحیح رخ میں آگے بڑھ رہا ہو تو اللہ ان کے مال کا بھی خریدار ہے. صرف جان ہی کا نہیں، مال کا بھی خریدار ہے. اور عرض ہے کہ یہ دو چیزیں نمونے کے طور پر ہیں، ورنہ روایات سے اور دیگر آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فقط جان مال کا مسئلہ نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں انسان کو سہارا بنے آگے بڑھنے کے لیے، اور جو چلے تو اللہ کی راہ میں، استعمال ہو تو اللہ کی راہ میں، اللہ ان سب کا خریدار ہو. انسان کی دولت، انسان کی جان، یہ تو ذکری ہوئی. انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کی زبان، انسان کی طاقت، انسان کی قوت، انسان کی جوانی، انسان کا بڑھاپا، اللہ سب کا خریدار ہے اگر وہ بڑے مقصد میں اور صحیح مقصد میں استعمال ہونا شروع ہو جائے. ایک ایسے مومن کی مجلس ہے کہ آپ جب سے میں آیا ہوں، پہلے بھی فون کر کے لوگ بتاتے رہے، اور یہ بہت ہی عظیم مقام ہے کسی انسان کے لیے کہ اسے لوگ اس طرح اچھے نام سے یاد کر رہے ہوں، اچھے لقب سے یاد کر رہے ہوں. مرنے والے کے لیے ایسی موت بہت ہی حسین ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. اگرچہ بعض ماندگان کے لیے، گھر والوں کے لیے سخت ہوتا ہے. باور کرنا، یقین کرنا، اپنے آپ کو مطمئن کرنا، وہ ایک سخت منزل ہے. اللہ سب کو صبر عطا کرے. لیکن یہ بہت ہی حسین موت ہوتی ہے کہ انسان
ایسے ذکر کے ساتھ ذکر اہل بیت کرتے کرتے مسجد میں جا کر مسجد میں اپنے اللہ کو پیارا ہو جائے. خدا رحمتیں نازل فرمائے، خدا مغفرت فرمائے. لیکن امیر المومنین کا وہ بہت ہی حسین جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں ہے. امام فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطتاً، لوگوں میں اس طریقے سے مل کر رہو کہ ان عشتم حن علیکم، تم زندہ رہو تو لوگوں کو تمہیں ملنے کا شوق ہو. حن علیکم، شوق ہو، اشتیاق ہو، تڑپ ہو. یہ نہ ہو کہ دور سے اگر دکھائی پڑ جائے تو راستہ بدل کے چلے جائے کہ کون آ رہا ہے، نہیں ملنا چاہتا. بلکہ دور دور کا سفر طے کر کے آئے انسان ملنے کے لیے. آ رہا ہو تو آرزو ہو کہ میری فلاں سے ملاقات ہو جائے. ان عشتم حن علیکم وَإِن مُتُّم مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، اور اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں. یہ بہترین زندگی کا نمونہ امیر المومنین نے پیش کیا کہ انسان اس طرح جیے کہ فقط اولاد نہیں، فقط گھر کے فیملی کے لوگ نہیں، لوگوں کو بھی شوق ہو ملنے کا، اور لوگوں کو بھی افسوس ہو کم سے کم ان کے دل میں یہ گزر رہی کتنا اچھا انسان ہے جو ہمارے درمیان نہ رہا، کتنا اچھا انسان تھا جو گزر گیا. لیکن یہ سارا مرحلہ اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دے کہ ہمارے خریدار اس دنیا میں تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ خریدار ہو جائے. جس طرح کا انسان اس طرح کے خریدار. دین بیچنے والا انسان اس کے بھی خریدار ہے، دین بچانے والا انسان اس کے بھی خریدار ہے، دین کو استعمال کر کے خود کو بننے والا انسان اس کے بھی خریدار ہے، خود کو قربان کر کے دین کو بلند کرنے والا انسان. خریدار تو ہر طرح کے ہیں، لیکن کس طرح کا خریدار ہے، کون خرید رہا ہے، کون ملنا چاہتا ہے، کون رابطہ رکھنا چاہتا ہے، کون ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، کس کے ساتھ. اور یہی سے بات کی منزل شروع ہوتی ہے، لیکن میں اسے ابھی بحث نہیں کروں گا کہ جس کے ساتھ جن کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رہنا شوق اشتیاق اس دنیا میں ہے، وہی لوگ آخرت کے بھی اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں. یہ قانون ہے، اور اسی کو اسلامی اصطلاح میں شفاعت کہتے ہیں. شفاعت کے لفظ سے سنا ہوا ہے، شفاعت پوتو محلہ بھی یہاں پر ہے، جی ہاں آپ جانتے ہیں. وہ نہیں، شفاعت یعنی کسی تنہا کا دو ہو جانا یا چند ہو جانا. وطر کہتے ہیں ایک کو اور شفع کہتے ہیں دو کو. نماز بھی ہے، نماز وطر نماز شفع. قرآن کی آیت بھی ہے وَالشَّفْعِ وَالْوِطْرِ. شفع یعنی دو یا دو سے زیادہ، وطر یعنی تنہا. امام حسین السلام کے لیے بھی ایک جملہ ہے، مصائب کا جملہ ہے، لیکن میں شروع میں کہہ دے رہا ہوں السلام علیک ایھا الوطر الموتور، اے حسین تنہا آپ پر سلام. یعنی امام حسین السلام بالکل تنہا. تو وطر کا معنی ہے ایک، شفع کے معنی ہے ایک سے زیادہ ہو جانا. اور شفاعت کا لفظ یہیں سے بنا ہوا، شفع سے شفاعت کا لفظ ہے. یعنی ایک انسان اس دنیا میں جن کو اپنا شفیع بنا لیتا ہے، یعنی جن کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، وہی اس کے آخرت کے بھی شفیع ہو جاتے ہیں. اور شفیع ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جسم موجود ہو. انسان کس آئیڈیالوجی کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ، کس مکتب کے ساتھ، کس دین کے ساتھ، کس طرز زندگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ آج 21ویں صدی میں رہتے ہوئے مالک اشتر کے شفیع بن جائے، سلمان کے شفیع بن جائے، ابو ذر کے شفیع بن جائے، عمار یاسر کے شفیع بن جائے، نہیں اور آگے بڑھ کر حتیٰ امیر المومنین شفیع ہو جائے، حتیٰ رسول اللہ کی ذات شفیع ہو جائے. جس طرز میں انسان زندگی گزارنا چاہے وہی اس کا شفیع ہوتا ہے. جو جتنی دیر کے جس کو شفیع بنائے اتنی دیر کو ہوتا ہے. کوئی صرف فرش عزا تک بنا کے رکھتا ہے اہل بیت کو، رسول اللہ کو اپنا شفیع، تو قیامت و برزخ میں اتنی دیر کے شفیع ہو جائیں گے. لیکن جو پوری زندگی میں اپنا شفیع بنا کے رکھنا چاہتا ہے اپنے طرز حیات اور لائف اسٹائل کے ذریعے سے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفیع ہو جائیں گے. یہ ایک الگ بحث ہے، طولانی بحث ہے، میں اس میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا. میں نے قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ خریدار ہے، اللہ جوانوں کا
مردوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، سب کا خریدار ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنی زبان کو، اپنے بیان کو، اپنے قلم کو، جس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں استعمال کرنا شروع کر دے، اللہ اس کا خریدار ہے۔ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ حوضے کا پڑھا ہوا ہو، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ کسی بڑے مقدس جگہ پہ رہا ہو، اس کے لیے لازم نہیں کسی بڑی خاندان کا رہنے والا انسان ہو۔ فقط انسان جس منزل میں یہ طے کر لے کہ آج اپنی صلاحیتوں کو ہم اللہ کی راہ میں استعمال کرنے جا رہے ہیں، اسی لمحے سے اللہ خریدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بلند ترین مقام ہے کسی انسان کے لیے۔ اور یہیں سے ایک تصور پیدا ہوتا ہے جو میں مجلس کو اپنے وقت میں ختم کرنے کے لیے جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ آپ جلدی جلدی ہماری بات کو قبول بھی کر لیں گے۔ اس میں ہر جگہ جوانوں کا مجمع زیادہ رہتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابھی امروہہ کے جوان دلی میں ہیں، آس پاس کے علاقوں میں ہیں، اور یہاں پر ہمارے بزرگان جو ہے ریٹائرڈ ہو کے اپنے وطن میں آتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ ریٹائرڈ ہو کے آ کے اپنے وطن میں زندگی گزارے، ایسے پالوٹڈ شہر میں اور مشکل شہروں میں کاہے لیے زندگی گزارے۔ لیکن آپ کو سننا جو ہے، عمر اگر آپ کی زیادہ بھی ہو لیکن سننا ہے جوانوں کی طرح۔ لیکن جوانوں کی طرح یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے واہ واہ کرنی ہے۔ میں پہلے ہی سے آپ کو سب کو اندازہ ہے امروہہ کے مومنین کو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں تعریفوں سے الحمدللہ بے نیاز کرنا، یہ اللہ کا بہت شکر کا مقام ہے کہ نہ تعریفوں کی کبھی بھیک مانگتے ہیں، نہ آرزو کرتے ہیں، نہ تقاضا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو منع بھی نہیں کرتا، بعض جگہوں پہ منع کر دیا تو لوگ ناراض ہونے لگے کہ مولانا آپ منع کر دیتے ہیں، پھر دل سے ہماری عادت ہو چکی تو کیا کریں۔ ہم نے کہا ہم منع نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے ہی نہیں ایسے انداز سے کہ آپ تعریف کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں۔ ماہ شعبان مخصوص ہے صلوات کے لیے۔ ایک صلوات اور صلوات شعبانیہ مشہور ہے، بہت ہی عظیم صلوات ہے، تقریباً ایک صفحے کی، چند دن جو بچے ہوئے اگر آپ کو فرصت ہو پڑھ لیں۔ اس کے آخر میں بہت ایک پیارا جملہ، ایک شروع میں جملہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں اہل بیت رسول اللہ و آل محمد کے ساتھ قرار دے، اور یہ بتاتے ہیں المتقدم لہم مارک والمتاخر عنہم زاہق واللازم لہم لاحق۔ جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ تباہ ہوا، جو ان کے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا، جو ان کے ساتھ رہا وہ نجات پا گیا، وہ ملحق ہو گیا۔ وہ ساتھ رہنا ہی شفاعت ہے۔ شفاعت یوں نہیں ہے کہ آخرت میں ایک بیک شفاعت ہو جائے گی، نہ، جو دنیا میں ساتھ رہنا سیکھ لے تو آخرت میں خود بخود ان کے شفیع بن کے آ جائے۔ اور یہ شفاعت کا بہت ہی بلند مفہوم ہے۔ واللازم لہم لاحق، جو ان کے لیے اپنے آپ کو لازم کر دے تو وہ ملحق ہو جائے گا، وہ مقام نجات تک پہنچ جائے گا۔ اور آخر میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، تقریباً آخر میں وہ یہ ہے کہ اللہم فَأَعِنَّا عَلَى الْإِسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِ فِيهِ وَنَيْلِ الشَّفَاعَةِ لَدَيْهِ۔ اے میرے اللہ، یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ تیرے رسول کا مہینہ ہے، تو اے میرے اللہ تو میری مدد فرما، فَأَعِنَّا، تو میری نصرت فرما، تو میری نصرت مدد فرما کہ میں اس مہینے میں تیرے رسول کی سنت پر چلنے میں کامیاب ہوں۔ یہ عظیم دعا ہے، چونکہ ہم نعت پڑھ لیتے ہیں، قصیدے پڑھ لیتے ہیں، نذر کر لیتے ہیں، اذان دے لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن ان سب سے رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب رسول اللہ کی سنت پہ چلنا شروع کر دے انسان، جب رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لے، جو 250 سال تک اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں، کہا جاتا ہے نا سنی اور شیعہ، کہتے ہیں شیعہ کون ہے؟ کہ شیعہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ اور اہل بیت کی راہ پر چلے۔ راہ پر چلے یعنی کیا؟ یعنی ان سے ملحق ہو جائے، یعنی کہ آخرت میں شفاعت نہیں، اسی دنیا میں ان کی راہ پر چلنا شروع کر دے۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ کہ سنی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی سنت کو اپنائے۔ تعریف یہی ہے نا۔ تو یہاں پر کبھی کبھی ایک جملہ کہتے ہیں، جملہ یہ ہے عزیزو کہ کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی سنت پہ نہ چلے،
اور کوئی سنی سنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کے بعد اہل بیت کی راہ پر نہ چلے. ہو سکتا ہے؟ آپ شک نہ کریں، آپ دنیا کے کسی بھی اہل سنت سے جا کے پوچھیں تو کہے گا ہاں اہل بیت کی راہ کو چھوڑ کر کوئی سنی نہیں ہو سکتا. تو جو سنی ہے، جو رسول اللہ کی سنت پہ چلے وہ سنی، جو اہل بیت کی سیرت پہ چلے وہ شیعہ. تو کوئی شیعہ شیعہ نہیں بن سکتا جب تک کہ سنی نہ ہو، کوئی سنی سنی نہیں بن سکتا جب تک شیعہ نہ ہو. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ کو تھوڑا یہ باتیں عجیب لگ رہی، مجھے محسوس ہو رہا ہے، لیکن عزیزو اصل مسئلہ یہ کہ لڑائی کچھ ہے ہی نہیں، جھگڑا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں علمی اختلافات ہوتے ہیں، وہ بھی صرف 5% چیزیں ایسی جس میں اختلاف ہے، 95% چیزیں ہماری سب ایک جیسی ہیں. تو باقی جو اختلاف ہے وہ اختلاف در حقیقت اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو امت مسلمہ کا مل کر رہنا پسند نہیں ہے، کچھ باہر کے لوگوں کو پسند نہیں ہے، کچھ اندر کے لوگ پسند نہیں ہیں. باہر کے لوگوں کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہ پوری امت مل جائے گی تو طاقت بن جائے گی، پھر ہماری ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. اندر کے لوگوں کو اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ اگر لوگ مل جائیں گے تو ہماری دکان نہیں چل پائے گی، ہمارا بزنس نہیں چلے گا، ہمارا پروفیشن فیل ہو جائے گا. تو ان دونوں کو چھوڑیں، آ کر سارے مسلمان، ساری امت مل کر زندگی گزارنا شروع کر دیں. کم سے کم آج کے دور میں تو سمجھیں، جب قرآن پر بھی حرف آ رہا ہے، رسول اللہ پر بھی حرف آ رہا ہے، تو آج تو مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے. اور عزیزو یہیں پر میں ایک نقطہ، ضروری نقطہ آگے بڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک عقل مند انسان اور ایک عقل مند قوم وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے اندر کہاں پر حملہ ہو رہا ہے. جہاں حملہ ہوتا ہے وہیں دفاع کرتے ہیں. ایک گھر میں بھی یہ ہوتا ہے، جہاں خطرہ ہوتا ہے اسی کے لیے زیادہ زور لگایا جاتا ہے. مثلا ایک ملک ہے، اگر ہمیں شری لنکا سے کوئی ڈر نہیں ہے تو شری لنکا پہ اپنی ہم 6-7 لاکھ کی فوج کیوں لگائیں؟ فوج کہاں لگے گی؟ مثلا ابھی چین کے ساتھ حالات خراب ہیں تو بنگلہ دیش کے بارڈر پہ نہیں لگے گی، شری لنکا کے بارڈر پہ فوج نہیں لگے گی. کہاں لگے گی؟ چین کے بارڈر پہ فوج لگتی ہے. عقل بھی کہتی ہاں جہاں پہ خطرہ ہو وہاں پر فوج کا ہونا زیادہ ہے. یہ تو ایک ملک کی بات ہے. ملک سے بھی کہیں زیادہ اہم مسئلہ ہوتا ہے انسان کے دین کا، چونکہ ملک ایک ملک کے لیے ہوتا ہے، دین ملکوں کی سرحدوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا. تو ایک دین میں بھی یہی حالت ہے. دین کے کچھ رکن ہوتے ہیں، جس رکن پر زیادہ حملہ ہو وہیں دفاع زیادہ ہوتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا. اور یہ جملہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ ہماری تعریف نہیں کریں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ فکر نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ضرور ہو جائے گا. تو یہاں پہ تھوڑا فکر کرنے کی بات ہے کہ جہاں پر دین کے جس رکن پر حملہ ہو وہیں پر زیادہ ڈیفنس کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. تاریخ کا میں ایک نمونہ بتاؤں تاکہ اس کے بعد سوال کا جواب آپ خود اپنے ذہنوں سے دیں. تاریخ میں بنی امیہ کے دور میں تقریباً 70 سالوں تک دین کے ایک اہم رکن، شیعہ سنی سب کے نزدیک دین کے ایک اہم رکن علی ابن ابی طالب کی ذات پر حملہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں. بہت ہی سخت جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. کبھی کبھی میں کہہ لیتا ہوں ہمت کر کے، لیکن کہہ نہیں پاتا وہ جملے کی. جس طرح کے جملے کہے جاتے تھے، حتیٰ ممبروں سے، حتیٰ رسول اللہ کے ممبر سے، حتیٰ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ممبر سے امیر المومنین کو کیا کیا کہا جاتا تھا. یہ کس کی طرف سے؟ بنی امیہ کی حکومت کی طرف سے سخت حملے ہوئے. تو جب امیر المومنین پر حملے ہو رہے تھے تو جتنے بھی ذمہ دار مسلمان تھے، چاہے وہ کسی فرقے سے ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جس مکتب کے ہوں، ہمارے ذاکروں نے تو آگے تقسیم کر رکھا ہے، لیکن تاریخ تقسیم نہیں کرتی. تاریخ میں ہے کہ ہر فرقے کے لوگ آ کر امیر المومنین کا دفاع کرتے ہیں، شدید دفاع کرتے ہیں. آج امیر المومنین کے جتنے بھی فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ سارے فضائل سب سے زیادہ اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں. یہ نہیں بتایا جاتا. شاید 3 سال پہلے، 4 سال پہلے ایک اشرا پڑھا تھا، وہاں پہ ہم نے حدیث ثقلین کے تقریباً 26-27 حوالے دیے تھے جو اہم کتابوں کے حوالے تھے ایک مجلس میں. ان سب نے آگے، کیونکہ جس دین کے جس رکن پر حملہ ہے وہیں پر دفاع ضروری ہے. عقل کہتی ہے، لازم ہے. اب میں آپ سے سوال، میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے. تھوڑا
چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اتنے سالوں سے آپ نے جن ذاکرین کو سنا ہے، پھر ایک لمحے میں کیسے یقین آ جائے گا؟ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ امام نسائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ امام نسائی جو ہے اہل سنت کے 6 بڑے رائٹر، جو صحاح ستہ ہے، 6 کتابیں، بخاری، مسلم، داؤد اور نسائی اور ترمذی اور ماجہ، اس میں سے ایک کے رائٹر وہ ہے سنن نسائی کے۔ امام نسائی جب انہوں نے شام کا سفر کیا اور سیریا پہنچے اور دیکھا وہاں امیر المومنین کے خلاف بہت فضا بنی ہوئی ہے، چونکہ حکومت نے یہ کام کر رکھا تھا، حکومت ایسا کرتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین کو لوگ پہچانتے ہی نہیں علی بن ابی طالب کو۔ انہوں نے پورا ایک درس کا سلسلہ شروع کر دیا امیر المومنین کے فضائل کے اوپر۔ کہاں پر؟ دیکھیں یہ اہم نقطہ ہے، اپنے ممبروں پر بیٹھ کر اپنی باتیں کرنا یہ سب کو آتا ہے، دشمن کے میدان میں جا کر حق بات بیان کرنا یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ قابل تعریف ہے نا۔ ہم اپنے یہاں بیٹھ کر شجاعت کی باتیں کریں، لیکن جہاں شجاعت دکھانے کی ضرورت ہو وہاں صرف عورتیں نظر آ رہے ہوں، مرد نظر نہ آ رہے ہوں، تو یہ تو عجیب ہے نا۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا شاہین باغ کا منظر، ہم بھی لکھنؤ میں تھے، گھنٹہ گھر، وہاں بہت ساری جگہوں پر مرد کم نظر آئے، عورتیں زیادہ نظر آئیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم الہ آباد میں مجلس پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں آپ مولانا تھوڑا خیبر و خندق کا ذکر کم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جب خیبر و خندق ہمارا موضوع ہوتا ہے تو ہم خوب ذکر کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو صرف خیبر و خندق ہی پڑھتے ہیں ان سے ایک مرتبہ اتنا تو آپ پوچھیں کہ اتنے سالوں تک خیبر و خندق پڑھی، لیکن جب آج کے مرحبوں کے سامنے بولنا پڑا، میدان میں تو نہیں گئے، کم سے کم ممبر سے تو بول دیتے ہیں، کم سے کم ممبر سے تو علی بن ابی طالب کی شجاعت کا ایک قطرہ ظاہر ہوتا۔ وہ دریا تو نہیں ظاہر ہو پائے گا، ایک قطرہ اس زبان سے نکلتا، آج کی باطل طاقتوں کے مقابلے میں ایک جملہ تو بولتے۔ پھر کون سی خیبر ہم نے اتنے سالوں تک پڑھی، کون سی خندق پڑھی کہ ذرا بھی جرأت نہیں ہے کہ باطل کے سامنے حق بول سکیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، ظالم حاکم کے سامنے حق بات بولنا یہ سب سے بڑا جہاد۔ اب لازم نہیں کہ جا کر وہی بولے پارلیمنٹ میں، نہیں، اگر میڈیا کا زمانہ ہے آپ اپنے ہی بول رہے اور بات پہنچ رہی ہے تو ہو گیا۔ یعنی ظلم کی حکومت میں حق بات بولنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو میں کچھ اور عرض کر رہا تھا، امام نسائی پہنچے سیریا، دیکھا کہ امیر المومنین کے خلاف پوری فضا بنی ہوئی، لوگ جانتے ہی نہیں، انہوں نے پورا سلسلہ درس شروع کر دیا، اور وہ درس جو ہے انہوں نے بہت ساری روایتیں، تقریباً 152 روایتیں بیان کی رسول اللہ سے امیر المومنین کے فضائل کی، وہ بھی کتاب کی شکل میں موجود ہے، تقریباً 54 چیپٹر میں، اگر مجھے صحیح یاد ہو، بہت پہلے پڑھی تھی، 54 چیپٹر میں 152 150 سے زیادہ روایتیں امیر المومنین کے فضائل کی بیان کی۔ کہاں پر؟ سیریا میں۔ تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا کہ آپ اتنا علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہا ہے تو بیان کر رہے ہیں، کہا پھر حاکم شام کے بھی تو بیان کریں، کہا حاکم شام کے میرے پاس ہے نہیں تو میں کیسے بیان کروں، کہا کچھ تو ہوگا، کہا فقط ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے ایک مرتبہ بلایا کہ بلاؤ، کہا نہیں بھی کھانا کھا رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ بلا کے لے آؤ، کہا کہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پیٹ نہ بھرے، بھائی ایک ہی روایت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی روایت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، موب لنچنگ کر دی کہ مردہ جان کر مسجد کے باہر پھینک دیا، وہ بھی مسجد کے اندر، مسجد کے باہر پھینک دیا۔ جان کچھ دن کے لیے بچ گئی، لیکن اسی مار کے نتیجے میں وہ بیچارے اس دنیا سے گزر گئے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ذمہ دار جس حد تک مسلمان تھے، اور امام نسائی جو کچھ بھی روایتیں بیان کر رہے تھے، امام حنبل سے مسند بن احمد اپنے استاد سے بیان کر رہے تھے، تو وہ ساری روایتیں موجود، ابھی بھی موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ ہماری بحث یہ نہیں ہے۔ ہماری اصل بحث یہ ہے کہ دین کے جس رکن پر حملہ ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ شدید دفاع کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ مضبوطی سے دفاع۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سوال کی منزل ہے کہ آپ بتائیں آج کے دور میں دین کے کس رکن پر زیادہ حملہ ہے؟
کیونکہ عام طور سے مجلسوں میں دو طرف نہیں بولا جاتا، ایک ہی طرف سے بولا جاتا ہے، لیکن کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دین کے کس رکن پر سب سے زیادہ حملہ ہے؟ ابھی ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں قرآن پر، یقیناً قرآن پر حملہ ہے، یقیناً آج رسول اللہ پہ حملہ ہے۔ 2012 سے لے کے ابھی تک جو فلم بنائی گئی، جو کارٹون بنایا گیا، جو یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے، یقیناً جہاد پر حملہ ہے۔ جہاد پر تو اتنا حملہ کیا گیا اور جہاد کی شکل اتنی خراب کر دی گئی گزشتہ تقریباً 40 سالوں سے کہ حتیٰ اب تو مسلمان بھی جہاد کا لفظ نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہے۔ وہ جہاد جس کی وجہ سے دین بچا ہے، جس کی وجہ سے توحید بچی ہے، جس کی وجہ سے رسالت بچی ہے، جس کی وجہ سے امامت بچی ہے، جس کی وجہ سے ولایت بچی ہے، آج لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو دین کے جس رکن میں آپ کے امیر المومنین پہ حملہ نہیں، ہاں آج امیر المومنین پہ بنی امیہ کی طرف سے حملہ نہیں ہے۔ ایک نقطہ اور سن لیں، آج امیر المومنین پر بنی امیہ کی طرف سے حملہ نہیں ہے، حکومتوں کی طرف سے حملہ نہیں۔ آج ناصبی انسان بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتا ہے، نہیں بول رہا ہے۔ لیکن آج امیر المومنین پر بھی حملہ ہے، لیکن کس کی طرف سے حملہ ہے؟ میں تھوڑی دیر ٹھہروں یہاں پر۔ امیر المومنین پر بھی حملہ ہے، لیکن امیر المومنین پر آج حکومتوں کی طرف سے حملہ نہیں ہے، بنی امیہ کی طرف سے حملہ نہیں ہے، آج امیر المومنین پر غالیوں اور نصیریوں کی طرف سے حملہ ہے، اور شدید حملہ ہے۔ امروہہ کے مومنین اس بات کو سمجھیں، خاص کر ہماری بہت ساری شاعری اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نام امیر المومنین کے لیا جاتا ہے، لیکن امیر المومنین کی ذات پر حملہ ہے، اور ایسا حملہ ہے کہ ہم نے یہ اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے امیر المومنین کے قصیدے کسی بھی طرح سے آگے پڑھ دیے، جیسے بادشاہوں کے جھوٹے قصیدے پڑھا کرتے تھے اپنے انداز سے، بادشاہ خوش ہو کے ہمیں تھیلیاں دے دیا کرتے تھے، اب تو بادشاہ نہیں رہے تو چلو امیر المومنین کا قصیدہ پڑھیں گے، رسول اللہ کا قصیدہ پڑھیں گے، وہ بھی ہمیں جنت دے دیں گے، وہ بھی ہمیں کوثر دے دیں گے۔ یعنی اتنا نیچے لے آئے، اتنا نیچے لے آئے کہ بادشاہوں کی حد تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کو، رسول اللہ کی ذات کو اتنا نیچے لے آئے۔ اور اس جملے کو غور سے سنیے گا کہ یہ چھوٹے انسانوں کی صفت ہے جو اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، چاہے ممبر پر چاہے جہاں ہاں۔ یہ ایک کلچر کی ہماری بیماری ہو چکی، کچھ بھی کریں ہمیں تعریف بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں تعریف چاہیے۔ کوئی تقریر کر لے، کوئی گفتگو کر لے، کوئی شعر پڑھ لے، کوئی کام کر لے، کوئی خدمت کر لے، تعریف کے لیے اپنا سارا کام برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان خاص کر اس کلچر کی علامت ہے۔ ہمارے پاس ایسے نمونے موجود ہیں جنہوں نے عظیم ترین کارنامے انجام دیے، ان کے گھر ان کے بیوی بچوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کس نے انجام دیا۔ ہم لوگ مریض ہو چکے ہیں ریاکاری کا مرض۔ جب 2006 میں لبنان کی جنگ فتح ہو گئی تو جس نے ٹیکنالوجی دی تھی لبنان کو اسلحہ بنانے کی، میزائل کی، اس کی بیوی بار بار ایران میں کہتی تم کیا یہاں بیٹھے کر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے؟ کہا بس آرام سے کہتے تھے نہیں انشاءاللہ جیت جائیں گے، انشاءاللہ جیت جائیں گے، انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ اور جب بیچارے وہ خود شہید ہو گئے، ان کی بیوی کو بلایا گیا، بچوں کو بلایا گیا لبنان، اور مختلف منزلوں سے گزارتے ہوئے جو حسن نصر اللہ سے ان کا مقابلہ سامنا کرایا گیا، ملاقات کی، تو وہاں ملاقات میں بتایا کہ یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے اس میں تمہارے شوہر کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تب یہ بیوی جانی، تب اس بیوی نے سمجھا کہ میرے شوہر کی وجہ سے جنگ۔ اصل جو انسان ہمارے یہاں تو سب سے پہلے آ کر بیوی کے سامنے بیان کرتے میں نے یہ کیا، بیوی کے اوپر میری دھونس جم جائے کہ میں کچھ کر کے آیا ہوں، ہے نا؟ آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب کے حالات ایسے ہی ہیں۔ بیوی کے سامنے زیادہ بیان کیا۔ شہید محسن حججی، آپ نے نام سنا ہوگا، 4-5 سال پہلے شہید، ایک 20-19 سال کا جوان شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ سیریا گئے، جنگ کی، زخمی ہوئے، واپس پلٹے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، واپس آئے سنائی نہیں پڑ رہا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آستین پوری بند رکھتے تھے، ہمیشہ آستین بند رکھتے تھے، کبھی کھولتے نہیں، وضو کرنا ہو چپکے سے جا کے وضو کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے کمانڈر کو گھر میں دعوت دی، کمانڈر کو معلوم نہیں تھا، نے کچھ بتایا نہیں، کہہ دیا ہاں آپ کو یاد ہے اس وقت جب آپ کے ٹینک پر میزائل پڑا تھا اور سماعت بہت کمزور ہو گئی تھی،
ہاتھ پورا زخمی تھا، وہ ہاتھ چھپائے ہوئے بیٹھے تھے، بیوی کو پتہ نہ چلے، ماں کو پتہ نہ چلے، باپ کو پتہ نہ چلے، پتہ بھی نہ چلتا، یہ تو کمانڈر نے آ کے ظاہر کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خالص ہو جاتے ہیں اللہ ان کا خریدار ہو جاتا ہے۔ ہمارا خریدار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ہم مقدس ترین عمل مجلسیں بھی کرتے ہیں، اتنا مقدس عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے لیے نہیں کر پاتے لہذا اللہ ہمارا خریدار نہیں ہو پاتا، اللہ ہماری مجلسوں کا بھی خریدار نہیں ہوتا۔ بہت ساری مجلسیں تو ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہیں لیکن ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ معاف کیجیے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑے مجمع کے لیے، زیادہ شور گل کے لیے، زیادہ ہنگامے کے لیے لوگ مجلسیں کرتے ہیں، اور ایک ایسی مجلس جہاں جس کو سن کے ہمارے کچھ جوان دین سے بے دین ہو جائیں تو اس میں ایصال ثواب ہو رہا ہوگا یا کچھ اور، معاف کیجیے میں لفظ نہیں کہہ رہا ہوں احتیاط سے کم ایصال ثواب تو نہیں ہوگا۔ تو اگر آج دین کے جس رکن پر حملہ ہے اس رکن کی ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ دار مومن، ذمہ دار جوان، ذمہ دار عالم، ذمہ دار خطیب، ذمہ دار شاعر، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے دین کے اسی رکن کا دفاع کیا ہے اور مضبوطی سے دفاع کیا ہے۔ اور خاص کر ایک ایسے زمانے میں کہ جب دھیرے دھیرے ہم نزدیک ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ شاید اب زمانہ عالمی ہو چکا ہے، ظلم و ستم عالمی ہو گیا ہے، تو عدل و انصاف بھی عالمی ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 15 شعبان گزری ہوئی ہے، آپ لوگوں نے نہیں معلوم، بہت سارے عریضے لکھے ہوں گے، عریضے ڈالے ہوں گے۔ 14 شعبان کو میں کشمیر کے ایک محلے میں تھا، وہاں پہ کسی نے آگے شعر پڑھا، ایک قطعہ پڑھا، کہا کہ عریضے ڈالتے ڈالتے ہم تھک گئے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں ہم خود ہی دریا میں اتر جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، یہاں بہت اچھی بات ہے، عریضے کیا ڈالے چلو خود ہی اتر جائے۔ تو بعد میں جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ہاں دریا میں ضرور اتر جائیں انشاءاللہ، لیکن ایسے دریا میں اترنے کا مزہ ہی نہیں ہے جس میں گائے بھینس بھی اتر جاتی ہے، بکریاں بھی اتر جاتی ہیں، مچھلیاں بھی تیر رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی نجس جانور بھی اتر جاتے ہیں۔ اس دریا میں اتر کے ہم کیا کر لیں گے؟ اگر اترنا ہی ہے تو ایسے دریا میں اترے جس میں قاسم سلیمانی اتر گئے، جس میں محسن حججی اتر گئے، سیریا میں اہل بیت کی حرم کا دفاع کرنے والے ہزاروں جوان اتر گئے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جس میں مالک اشتر اتر گئے، جس میں عمار یاسر اتر گئے، جس میں کربلا کے شہید اتر گئے، جس دریا میں امیر المومنین اتر گئے ہیں، جس دریا میں حمزہ اتر گئے، مصعب ابن عمیر اتر گئے، جس میں رسول اللہ کے سینکڑوں اصحاب اتر گئے۔ اگر اترنا ہی ہے تو ایسے دریا میں اترنے کی آرزو کریں، تو پھر دنیا کے کسی بھی سازشی کی جرأت ہی نہیں ہو پائے گی کہ وہ آ کر جہاد کے خلاف بولے اور قرآن کے خلاف زبان کھولے۔ اللہم صلی علی۔ یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں سیسو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک مومن معاشرہ اپنی اس زندگی سے بلند کرنے کی آرزو بھی نہیں کرے گا تو یہ، میں ایک جملہ تھوڑا اور سخت کہنے جا رہا ہوں لیکن توجہ کریں، لکھنؤ کے ذاکروں کا مومن اور ہے اور امیر المومنین کا مومن اور، یہ فرق جانے۔ ہمارے ذاکروں کے بنائے ہوئے مومن اور ہے، قرآن کا مومن اور رسول اللہ کا مومن اور۔ قرآن کا مومن سمجھنا ہے تو جا کے سورہ مومنون پڑھے، سورہ فرقان پڑھے، سورہ بقرہ ہی پڑھے اگر قرآن کا مومن سمجھنا ہے۔ رسول اللہ کا مومن سمجھنا ہے تو جا کے رسول اللہ کے ان عظیم اصحاب کی زندگی دیکھیں جنہوں نے قربانیاں دی، سب سے بڑھ کر امیر المومنین کی زندگی، رسول اللہ کا مومن۔ امیر المومنین کا مومن سمجھنا ہے تو امیر المومنین سے جب پوچھا کہ ایمان ہے کیا، ایمان کیا ہے، یا انسان کو فکر تو ہونا چاہیے نا، کتنے سالوں سے میں مومن 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 کہا جا رہا، اچھی بات ہے، لیکن ایک بار سوچے تو ایمان ہے کیا؟ وہ کس سے پوچھے؟ جس کو امیر المومنین کا لقب رسول اللہ دے رہے اس سے پوچھے کہ ایمان کیا ہے، وہ بتائے کہ ایمان کیا ہے۔ جب کسی نے آگے پوچھا یا امیر المومنین ایمان کیا ہے، تو امیر المومنین فرمایا الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 پلر ہیں ایمان کے۔
وہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید میں پہلے پڑھ چکا ہوں گا، اس لیے میں ٹھہروں گا نہیں یہاں پر۔ الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 پلر، 4 ستون ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، یعنی ایمان کی پوری بلڈنگ کھڑی کرنی ہے۔ اگر 4 ستون پہ کوئی بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہو، اس میں سے ایک ستون بھی ہٹا دیا جائے تو بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ یہ امیر المومنین کا ایمان۔ ذاکروں کا ایمان تو یہ کہ آپ فرش اعضا پہ بیٹھ گئے بس آپ مومن ہو گئے، اگر 2 آنسو بھی رو لیا تو پھر سارا ایمان ہو گیا، جنت بھی اٹھا کے آپ کو دے دی۔ جس بیچارے کو اپنی جنت کی خبر نہیں، وہ سب کو فری میں جنت دے رہا ہو تو لوگوں کی بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے جنت مل گئی، کیا کرنا ہے۔ اگر جنت اتنی آسانی سے ملتی تو پھر 250 سال تک ائمہ کی تعلیمات کس لیے دی؟ اگر جنت ایسے ہی ہے تو رسول اللہ نے پھر آخر 23 سالوں تک کیا کیا؟ پھر قرآن کی اتنی آیتیں کیوں نازل ہوئیں؟ میں آپ کے ذہنوں میں کچھ چیزیں توڑ رہا ہوں، آپ کو تکلیف بھی تھوڑی ہو رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ تکلیف اچھی ہے، کچھ تکلیف اچھی ہے۔ یوں نہیں ہے عزیزو، رسول اللہ کا عظیم صحابی جس کے مسلمان ہونے سے پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا، اور جس کے قبیلے کے مسلمان ہونے سے مدینے میں اسلامی حکومت اور نظام قائم ہوا، یہ کوئی معمولی بات تھی؟ 13 سال تک رسول اللہ مکے میں نظام اسلامی قائم نہیں ہوا، لیکن جس کے قائم ہونے سے جس کے مسلمان اتنا بڑا فلسفہ آیا، پورا نظام قائم ہوا، اسلامی حکومت بنی، رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلامی حکومت کا نمونہ چھوڑا، جس کو امیر المومنین نے آ کے بھرپور طریقے سے دوبارہ زندہ کیا۔ وہ انسان مسلمان، وہ جنگ خندق کا شہید، جنگ خندق میں کم لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن سعد ابن معاذ، یہ نام یاد رکھے، بعد میں آپ مطالعہ کریے گا، سعد ابن معاذ کے گلے میں تیر لگا، گلے میں تیر لگنے کے بعد کوئی جان بچتی ہے، لیکن جیسے ہی تیر لگا فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ، میری آرزو ہے کہ رسول اللہ تیرے رسول کے ساتھ ان مشرکین کے مقابل میں جہاد کروں، لہذا اگر ان مشرکین مکہ سے یہ آخری جنگ ہے تو میری جان لے لے، مجھے یہ شہادت عطا فرما، لیکن اگر آخری جنگ نہیں ہے تو میری آرزو ہے کہ مجھے اور حیات دے تاکہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہوں اور جہاد کروں۔ مشرکین کے ساتھ خندق کی جنگ آخری جنگ 5ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بعد پھر خندق کے بعد کوئی مشرکین میں سے مکے کے نہیں آئے جنگ کرنے، آخری دی ہے، اس لیے اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ساتھ ساتھ ایک دعا اور کی، لیکن اتنا ہو کہ مجھے اتنی زندگی دے دے، اگر میری جان جانی بھی ہے تو اتنی زندگی دے دے کہ میں ان یہودیوں کا انجام دیکھ لوں جنہوں نے عین جنگ کے وقت میں سازش کی ہے اور بغاوت کی ہے اور عورتوں پہ اور بچوں پہ حملہ کرنا چاہا ہے۔ اب یہ میں تاریخ نہیں بیان کروں گا، بہت ہی مفصل انشاءاللہ اس سال ماہ رمضان میں بیان ہوگی، لیکن آپ دیکھیں جنگ قریظہ جس کے نتیجے میں ہوئی، میں ان کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ انجام تک پہنچ گئے، تاریخ تھوڑا مفصل ہے، وقت کم ہے، وہ انجام تک پہنچے، اتفاق سے سعد ابن معاذ ہی کے ہاتھوں پہنچے، چونکہ انہوں نے خود ہی تقاضا کہ رسول اللہ آپ میرے بارے میں فیصلہ آپ نہ کریں، سعد ابن معاذ کریں، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سعد ابن معاذ کی ہماری زمانے جاہلیت کی دوستی ہے، وہ سپہ سالار تھے، وہ سردار تھے، وہ میرے بارے میں کچھ نرمی اپنائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ نرمی اگر اپنانے کی بات آئے گی تو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہو سکتا، لیکن صاحب نے فیصلہ کیا کہ سب کو مار دیا جائے، جو بدترین خیانت تھی، بدترین خیانت تھی۔ ایک جملہ میں آپ کو عرض کر دوں عزیزو، یہ آپ بہت سنتے ہیں، جہاد جہاد جہاد، ابھی واپس پلٹ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، غور سے سنیں، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے مدینے میں آنے کے بعد اتنی ساری جنگیں کی، لیکن اتنی ساری جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے؟ شاید غور نہیں کیا ہوگا، شاید تاریخ میں مطالعہ نہیں، شاید پڑھا بھی نہ گیا ہوگا۔ رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں کی، جنگ بدر سے لے کر، اس کے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے غزوات تھے، اور آخر تک جنگ حنین اور اس کے بعد کی جنگوں تک، بنی ثقیف تک جتنی بھی جنگیں کی، ان تمام جنگوں میں وہ 69 بیان کی جائے، 72 بیان کی جائے، اور بھی کم بیان کی جائے، تاریخ میں اختلافات ہیں، چھوٹی بڑی جنگوں کو ملا کے، ان تمام جنگوں میں دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر 1000 سے کم لوگ مارے گئے۔ کتنے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں کیا رہا ہوگا؟
نہیں ہوتا ہے، مطالعہ نہیں کرتے لوگ بعض لوگ. آپ کو میں الزام میں نہیں تھا، میں تو کچھ دن پہلے کچھ طالب علموں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، یہ تو 4 بہت بڑی جنگیں ہیں نا، یہ 4 بڑی جنگیں جو ابتدائی بڑی جنگیں ہیں، اس میں کل کتنے لوگ مارے گئے؟ تو بعض طالب علموں نے کہا کہ یہی 7-8 ہزار، 4-5 ہزار. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ لوگ بھی صحیح شاید اور زیادہ سوچ رہے، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھی تو کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے؟ دونوں لشکر کے ملا کے، دونوں لشکر ملا کے کتنے لوگ مارے گئے؟ ان 4 بڑی جنگوں میں دونوں طرف کے لشکر کو ملا کر کل 298 لوگ مارے گئے. کتنے ہیں؟ میرے پاس لکھا ہوا رکھا ہے، اگر کسی کو ضرورت ہوگی میں اس کو بتا دوں گا. اور ساری جنگوں 298 لوگ. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، ان سب کو ملا کر صرف 298 لوگ. تھوڑا تاریخی اختلاف کرے تو 300، 301، 302 یا 297 یا 296 یہ اختلافات ہو سکتا ہے. یعنی تقریباً 300 لوگ مارے گئے اتنی 4 جنگوں میں، بڑی جنگوں میں. بہت ساری جنگیں ایسی ہیں، 10 جنگیں جس میں کوئی ایک بھی نہیں مارا گیا. جنگ خندق میں سعد بن معاذ کے گلے میں تیر لگا، دعا قبول ہو گئی، انہی کے ہاتھ سے فیصلہ ہوا. پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا تو چونکہ اس کے بعد اب کوئی جنگ نہیں ہونی تھی، مشرکین مکہ، دوسری جنگیں تھیں لیکن مشرکین مکہ سے کوئی جنگ اس کے بعد نہیں ہوئی، لہٰذا اللہ نے دعا قبول کی. پھر اس کے بعد گلے سے خون نکلنا شروع ہوا، شہید ہو گئے. اور جب وہ شہید ہوئے تو رسول اللہ نے اپنی عبا کا ہٹا دی، امامہ اتار دیا، ننگے پیر چلے، پنجے کے بل چل رہے تھے. اس عظیم صحابی کی میت میں رسول اللہ پنجے کے بل چل رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح چل رہے ہیں؟ کہا کہ میں کیا کروں، فرشتوں کا ہجوم اتنا زیادہ ہے، اتنا فرشتے ہیں، اس لیے میں اس طرح چل رہا ہوں. لیکن ایسا صحابی بھی جب دفن ہو گیا اور اس کی ماں نے آواز دی، ہنیئا لک الجنہ یا سعد، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، ابھی سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے. کیا؟ ابھی سعد ابن معاذ کو فشار قبر ہو رہا ہے، یوں ہی جنت نہیں بانٹنا شروع کرو، فشار قبر. پوچھا لوگوں نے حیرت کی کہ اتنا عظیم صحابی جس کے جنازے میں رسول اللہ اس طرح چل رہے ہیں، کس بات کا فشار قبر؟ کہا 7 مسلمان تو ہو گئے تھے اور بہت ساری چیزیں اسلام کی قبول کر لی تھی، لیکن ایک عادت نہیں چھوٹی تھی زمانے جاہلیت کی کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت سخت لہجے میں گفتگو کرتے تھے. بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرنے کے نتیجے میں ابھی فشار قبر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گھرانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی کلچر میں کم، زمینداری چلے جانے کے بعد بھی زمیندارانہ کلچر میں جی رہے ہیں، اور بیویوں کے ساتھ جو انداز رکھتے ہیں، جو طریقہ رکھتے ہیں. وہ تو سعد ابن معاذ تھے، وہ تو شہید تھے، وہ تو جنگ خندق کے شہید تھے، ان کے ساتھ یہ حشر. تو یہاں سے 2 نقطہ نکلا عزیزو. ایک تو کہ کتنا بھی عظیم کارنامہ ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ حساب کتاب کے ساتھ. ہاں آخر میں مومن کے لیے جنت ہے، لیکن اس کے پہلے کی منزلیں، برزخ کی منزلیں، قبر کی منزلیں، حشر کی منزلیں، حساب و کتاب کی منزلیں، یہ سب بہت ساری منزلیں ہیں. میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں عزیزو کہ ایک مومن اس طرح کی زندگی جینے کی آرزو کرنے لگے کہ اسی دنیا میں سارا معاملہ حساب و کتاب برابر ہو جائے. اور اس آرزو میں بہترین نقطہ یہ ہے کہ انسان ایک مجاہدانہ زندگی جیے. یوں ہی نہیں کہ ہم آگے جہاد کے بارے میں چند آیتیں پڑھ لیں، چند پروٹیسٹ کر لیں اور پروٹیسٹ کر کے کچھ شور و گل کر لیں، ہو گیا قرآن کے بارے میں. یہ تو کبھی کبھی دشمن بھی چاہتا ہے کہ تم شور مچاؤ تاکہ میرا ووٹ زیادہ ہو جائے، مسئلہ ہندو مسلمان کا ہو جائے اور ہمارے ووٹ بڑھ جائے. تو وہ کرنا زیادہ ہنر نہیں ہے، بلکہ ایک ہوشیار قوم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو مشکل کو فرصت میں اور فائدے میں تبدیل کرے. یہ بھی تھوڑا غور کرنے کی چیز ہے. اس کو آپ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں تھریٹس کو اپارچونٹی میں تبدیل کرنا. ایک انسان بھی اگر چاہے اس کی زندگی، مثلا ایک انسان یتیم ہو گیا، اس کے اوپر بہت بڑی مشکل آ گئی، اب وہ اپنی صلاحیتوں کو زیادہ کوشش کر کے ابھارے
اور اس مشکل کو ایک بڑی فرصت میں تبدیل کرے، زیادہ محنت کرے، زیادہ کوشش کرے، ہے نا؟ جیسے جوان ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا، پڑھائی میں مشکل ہو گئی، اسکول نہیں چل رہے صحیح سے، وہ گھر میں بیٹھ کر اتنی محنت کرے کہ اس مشکل کو فرصت میں تبدیل کرے، ہے نا؟ تو قوموں کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو ابھی جب جہاد پہ حملہ ہو رہا ہے، ابھی جب رسول اللہ پہ حملہ ہو رہا ہے، تو یہ بہترین فرصت ہے کہ دنیا کی توجہ اس کی طرف آئی ہے کہ ہم آ کر اسلامی جہاد کو صحیح طرح سے بتائیں کہ اسلامی جہاد ہوتا کیا ہے۔ اسلامی جہاد کو دہشت گردوں کے ذریعے سے نہیں سمجھا جائے، اگر اسلامی جہاد کو سمجھنا ہے تو کربلا والوں کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ یہ کون بتائے گا؟ سمجھا جائے اسلامی جہاد رسول اللہ کے ذریعے سمجھا جائے۔ ہم لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر خاموش بیٹھ نہ جائیں کہ نہیں اب ہم بھی جہاد کا نام نہیں لیں گے کیونکہ پروپیگنڈے بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، اس باطل جہاد کے مقابل میں آ کر حق جہاد پیش کیا جائے۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں عزیزو، اسلامی جہاد انسانوں کی جان لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلامی جہاد انسانوں کی جان بچانے کے لیے ہے۔ جہاد کا فلسفہ ہی ہے لوگوں کو بچانا، مظلوموں کو بچانا، کمزوروں کو بچانا، بے کسوں کو بچانا، ظالموں سے اور ظالم حاکموں سے مظلوموں کو نجات دینا، یہ اسلامی جہاد۔ تو بھائی آپ نے رسول اللہ نے جو جہاد کیا، دو جہاد تھا، یا تو وہ جہاد تھا کہ لوگوں نے حملہ کر دیا، یا وہ جہاد تھا کہ لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، چند لوگ، ایک خاندان، چند افراد اگر آ کر پوری قوم پہ ظلم کر رہے تھے تو رسول اللہ پوری قوم کو ظالموں سے نجات دینے کے لیے اور ستمگروں سے نجات دینے کے لیے رسول اللہ جہاد کرنے جاتے ہیں۔ تو اسلامی جہاد دو ہی ہے، یا تو اپنے ڈیفنس میں ہے یا تو مظلوموں کی نجات کے لیے ہے۔ اور اگر اس کا تاریخ میں سمجھ میں نہیں آتا تو کم سے کم ہم آج سمجھ سکتے ہیں کہ آج اسلامی جہاد نے آ کر کیا کیا، جہاں پوری دنیا نے مل کر دہشت گرد بنائے، یہ سب کے لیے واضح ہے، پوری دنیا نے مل کر دہشت گرد بنائے، دہشت گردوں کی سپورٹ کیا گیا، اسلحہ دیا گیا، ڈالر دیا گیا، درہم و دینار دیے گئے، ہر طرف سے سپورٹ ہوا، بڑی بڑی طاقتوں نے مل کے دہشت گرد بنائے۔ لیکن آج کے دور میں دہشت گردوں کی کمر کس نے توڑی؟ اصل دہشت گردی کو کس نے ختم کیا؟ یہ اسلامی جہاد نے ختم کیا۔ اسلامی جہاد نے صرف جناب حرم، جناب زینب کے حرم کا دفاع ہی نہیں کیا، جناب زینب کے حرم کا صرف تحفظ ہی نہیں کیا، بلکہ دہشت گردی کی کمر بھی توڑ دی۔ اور یہ فخر سے کہے، اس پر فخر کرے۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے، شاید 27 نمبر خطبہ ہے نجم البلاغہ میں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد اللہ کے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میں جانتا ہوں کبھی لوگ جہاد کا لفظ نہیں لے رہے، بولنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے آپ کو بھی تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن قانون میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا۔ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ جَعَلَهُ اللَّهُ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، جس کو اللہ نے اپنے خاص ولیوں کے لیے قرار دیا ہے، خاص لوگوں کے لیے، اور جو اس کو اللہ نے مضبوط قلعہ قرار دیا ہے، مضبوط سپر قرار دیا ہے۔ وَمَن تَرَكَ عَنْهُ وَمَن تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اور جو جہاد کو بے رغبتی کے ساتھ چھوڑ دے، بس میں آیت مطلب اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جو جہاد کو بے رغبتی کے ساتھ چھوڑ دے تو اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ وَشَمَلَهُ الْبَلَاءُ، اور بلائیں اسے آ کر گھیر لیتی ہیں، ہر طرف سے بدترین بلائیں گھیر لیتی ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کا ایمان شروع ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر آرزو جہاد ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا اہم موضوع ہے اور تھوڑا سخت موضوع بھی ہے، لیکن اگر امیر المومنین کا ایمان پہچاننا ہے تو اگر انسان اپنے دل میں آرزو، شاید کسی کو موقع نہ ملے
لیکن اگر آرزو جہاد نہیں رکھتا انسان حق کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں، نجات دینے کے لیے، بشریت کو نجات دینے کے لیے، اپنوں ہی کو صرف نہیں بلکہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تم کو بہترین امت بنا کے نکالا، کس لیے؟ للناس، تم کو بہترین امت اس لیے بنایا تم لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنو۔ ابھی ہم خود چونکہ اپنے بہترین امت نہیں رہ گئے ہیں تو دوسروں کو خیر پہنچانا تو دور کی بات ہے، خود بھی خیر نہیں پہنچا پا رہے، خود بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسلامی جہاد دوسروں کو خیر پہنچانے کے لیے، آپ کبھی تصور کریں گے کہ ایک ملک، ایک حکومت جائے ایک حکومت پہ قبضہ کر لے، وہاں کے اوپر اپنی حکومت کر لے، وہاں کی زمین پہ قبضہ کر لے، جنگ بھی کرے، ظاہر جنگ ہوگی تو کچھ لوگ تو مریں گے، کچھ لوگوں کی جانیں جائیں گی، وہاں کے لوگ مارے جائیں، لیکن پھر بھی جب یہ لوگ داخل ہوں تو لوگ کہیں کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم بھی یہ مذہب قبول کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلام میں ہوا کہ جب یہ اسلام رسول اللہ کے مجاہدین کہیں داخل ہوتے تھے تو وہ جو جنگ کرتے تھے، جان بھی لوگوں کی جاتی تھی، مارے بھی جاتے تھے، لیکن ان کو دیکھ کے کہتے تھے یہ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے تو عورتوں پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے تو ہمارا مال نہیں لوٹا، انہوں نے تو ہمارے کھیتوں کو برباد نہیں کیا، انہوں نے تو ہمارے جانوروں پہ حملہ نہیں کیا، یہ تو ہم پر اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ تو ہمیں بری نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ تو ان کے رفتار، ان کی سیرت، ان کے طریقوں کو دیکھ کر ملک کا ملک مسلمان ہوتا چلا جاتا تھا، پورا ملک مسلمان ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ روح تھی جو رسول اللہ ڈال کر گئے تھے، یہ وہ روح تھی جس کی حفاظت اہل بیت علیہ السلام نے کی تھی۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی ایک وسعت دے کے اپنے مسائل تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جہاد فقط جنگ کرنے کا نام نہیں، توجہ کریں، جہاد کے معنی ہے، جہد سے بنا ہے یہ لفظ، جہد کے معنی ہوتا ہے کوشش، اور معمولی کوشش کو جہد نہیں کہتے، جہد کہتے بہت زیادہ کوشش کو۔ جب انسان بہت زیادہ کوشش کرنے لگے تو وہ کوشش اس کی بن جاتی ہے جہاد۔ اسی سے بنا ہوا ہے مجاہد، مجتہد، مجتہد بھی اسی سے بنا ہوا ہے، اجتہاد بھی اسی سے بنا ہے۔ مجتہد کب مجتہد بنتا ہے؟ جب بہت زیادہ کوشش کرے اللہ کے دین کو سمجھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں، وہ بھی ایک کوشش، بہت زیادہ جب کوشش کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت کی حدیثیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں مجتہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہ جملہ 1431 سال پہلے کہا جا چکا ہے، اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اور کتاب بیان کرنے والے۔ کیا؟ کتاب اور کتاب بیان کرنے والی میری عطرت، میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ جب یہ کہا گیا کہ نہیں میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کے نتیجے ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہی بات آج پھر دہرائی جا رہی ہمارے اندر، جب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، اہل بیت کی حدیثیں ہیں، اہل بیت کی حدیثیں زمانے غیبت میں ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن حدیثوں کو کون بیان کرے؟ ایک حدیثیں ہیں، ایک حدیثیں سمجھنے والے اور بیان کرنے والے۔ تو وہی 1431 سال پہلے والی بات پھر کہی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے حدیثیں کافی ہیں، ہمارے لیے مجتہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ پورا ایک مسلک بنا دیا، اخباری مسلک۔ اخباری یعنی خبر، خبر یعنی حدیث، کہ ہمارے لیے حدیث کافی ہے، ہمیں نہ مرجع چاہیے ہے، نہ مجتہد چاہیے ہے، نہ عالم چاہیے ہے، ہمیں صرف حدیث چاہیے ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہوئی کہ ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ قرآن کے بیان کرنے والے اور ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے اور ہیں۔ تو جو بہت زیادہ محنت کرے اس کو کہتے ہیں مجتہد، اس کو کہتے ہیں مجاہد، اس کو کہتے ہیں جہاد جو عمل انجام دیتا ہے۔ تو یہ جہاد جہاں بھی کیا جائے وہ جہاد ہے، جہاں جس میدان میں ضرورت ہو وہاں پر جہاد ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو جہاد کرنا ہے تو اس کو اپنے اسکول میں کرنا ہے، اپنی تعلیم میں کرنا ہے، اپنی کوشش میں کرنا ہے۔
ایک شہید روشن، یہ نام شاید آپ نہیں جانتے، ابھی ایک نام آپ نے سنا ہوگا، فخری زادے جو شہید کیے گئے، ایک سائنسداں کو شہید کیا گیا. یہ سائنسداں، ایٹمک سائنسداں، کیا ایران ہی میں سائنسداں ہوتے ہیں ایٹمک؟ اور پوری دنیا میں سائنسداں ہیں، لیکن ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ یہ فقط سائنسداں نہیں تھے بلکہ ایک مجاہد سائنسداں تھے. یہ فرق ہے، ایک مومن سائنسداں تھے. ایسے ایک چھوٹا جوان روشن شہید روشن کو جب کہا گیا، رہبر نے کہا کہ مجھے ایک ایٹمک طاقت بننا ہے، تو لوگ وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے رہبر نے ہم سے یہ چاہا ہے. تو اس کے لیے جب کوشش کرنا شروع کی ایک جوان نے، تو وہاں بہت مختصر مدت میں وہاں تک پہنچا دیا. میں کسی ملک کا نام لینا پسند نہیں کرتا عزیزو، لیکن ہاں اس لحاظ سے نام لینا اچھا ہے کہ اگر کسی ملک میں اگر ایک نظام قائم ہو اور اس نظام کا کچھ رابطہ ولایت سے ہو، تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے اہم ہو جاتا ہے. لہذا وہاں پہ ہم نے دیکھا، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں جس رفتار سے علم آگے بڑھ رہا ہے، اس سے 11 گنا تیز رفتار سے ایران میں علم آگے بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ کون علم آگے بڑھا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ علم آگے نہیں بڑھا رہے ہیں جو جا کر یونیورسٹیز میں عیاشیاں کرتے ہیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں اور نامحرموں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، علم آگے بڑھاتے ہیں. یہ علم وہ آگے بڑھاتے ہیں جو رات میں نماز شب پڑھا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور دن میں علمی جہاد کرتے ہیں. علمی جہاد ابھی شاید یہ ہم نے لفظ کم جانا ہے. جہاد ہے علم میں، جہاد ہے کوششوں میں، اور یہی جہاد ہوتا ہے جو انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ علمی جہاد کرنے والے یونیورسٹیز کے لوگ وہ سیریا میں بھی نظر آتے ہیں، وہ عراق میں بھی نظر آتے ہیں. لیکن جس قوم میں آرزو ہی نہ ہو تو اس قوم کے لیے آسانی سے سازشیں کر لی جاتی ہیں. میں انشاءاللہ یہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے، یہ ماہ رمضان صرف روزہ رکھنے کے مہینہ نہ قرار دیں. جس کے پاس جتنی بھی صلاحیت ہے، اسلام کے جتنے بھی عظیم رکن ہیں، اس میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، اس کے دفاع کا مہینہ قرار دیں. خاص کر قرآن. کل ایک مجلس اور بھی ہے انشاءاللہ، تھوڑا سا میں وہاں پہ عرض کروں گا قرآن کے مسئلے میں، کہ قرآن کا دفاع. اور قرآن کا دفاع صرف تقریروں سے نہیں ہوتا، صرف بیان سے نہیں ہوتا. قرآن کا دفاع ایک جتنا زیادہ ہم قرآنی معاشرہ بناتے چلے جائیں، قرآن کا دفاع ہوتا چلا جائے. قرآنی معاشرہ بنا. ہم امام مہدی کا انتظار ضرور کر رہے ہیں عزیزو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت تمام ہو گیا، میں مجلس تمام کر رہا ہوں. امام مہدی کا انتظار ضرور کر رہے ہیں، لیکن امام مہدی کا انتظار مجاہدانہ طرز فکر کے بغیر ممکن ہی نہیں. روایتوں میں ہے حتیٰ تین کی حد تک اپنے علم سے، اپنی صلاحیتوں سے انسان ایک مشن کا حصہ بن کے لیے آج کے اس گندے باطل ماحول میں، یہ یوٹیوب اور فیس بک کے زمانے میں کیا کہتے ہیں اور موجود کیا اس ماحول میں ہماری آئندہ نسلیں بچ ہی نہیں سکتی. ہماری دین کی چند نسلیں ہمارے جوانوں کو نہیں ملا سکتی جب تک کہ وہ ایک مجاہدانہ زندگی جینا نہ سکتے. آپ لوگ تو گزر گئے. پہلے زمانے میں گناہ کرنا بڑا مشکل بڑا ہوتا تھا، آسانی سے گناہ نہیں ہوتا. ابھی گناہ کرنا بہت ہی آسان ہو گیا. آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے اگلی نسلوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان صرف محفل اور قصیدے کے اندر نہیں بلکہ مشن کے طور پر امام مہدی کے لشکر کا حصہ اپنے آپ کو قرار نہ دے. چونکہ امام مہدی کا لشکر یہ نہیں کہ ظہور کریں گے تبھی وہ لشکر بنے گا. نہیں، امام مہدی کا لشکر ابھی تیار ہے. آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ بات سعودی عرب کے پرنس احمد کو بھی سمجھ میں آ گئی. اسے 4 سال پہلے کیمرے کے سامنے کہا کہ ایران میں امام مہدی کا لشکر بن رہا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں لشکر بناتے ہیں. اور امام مہدی کو شیعہ نہیں ہے، امام مہدی شیعہ سنی سب کے نزدیک ایک کام ہوتا ہے، بالکل یقین نہیں ہوتا. ہم امام زمان کہتے ہیں، امام وقت بعد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امام مہدی سب کے لیے بالکل برابر سے ہے، بالکل برابر ہے. یہ تقسیم جو ہم نے کر رکھی ہے وہ غلط تقسیم کرنا ہمارے لیے ہے، امیر المومنین ہمارے لیے ہے، امام ہمارے لیے ہے، امام مہدی ہمارے لیے، یہ سب کے لیے. اور ہماری آئندہ نسلیں بچ ہی نہیں سکتی اگر وہ اپنے آپ کو امام مہدی کے مشن کا حصہ نہیں ہو رہے.
اور ہماری آئندہ نسلیں امام مہدی کے مشن کا حصہ بن ہی نہیں سکتی جب ہم اور آپ اپنے آپ کو امام مہدی کے مشن کا حصہ نہیں ہوتے. مشن ہوگا اپنے آپ کو اس لشکر کا حصہ سمجھے. امام مہدی کے لشکر کو کوئی سپاہی بن جاتا ہے تو پھر اس کا طریقہ زندگی بدل جاتا ہے, اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے, اس کے فکر کا انداز بدل جاتا ہے, اس کی تعلیم بدل جاتی ہے, اس کا کالج جانا اور یونیورسٹی جانا بدل جاتا ہے, اس سے گھر اور باہر رہنا بدل جاتا ہے, اس کے دوست اور احباب بدل جاتے ہیں. امام مہدی کے مشن کے رہنے والا جوان وہ فاسق اور فاجر انسانوں کا دوست نہیں رہے گا. اس کی دوستیاں بدل جاتی ہیں, اس کے تعلقات بدل جاتے ہیں, اس کے ملنے جلنے والے بدل جاتے ہیں, اور یہ سب کے سب بدل جانا بہت ہی حسین ہے اگر ایک جوان ہمارا آ کر امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنا. بس میں اپنی گفتگو دوام کروں. جنگ جمل میں کسی صحابی نے کہا ہے کاش کہ میرا بھائی ہوتا ہے جنگ میں اور امیر المومنین علی بن ابی طالب سے مخالفت کرتے. خود امیر المومنین کے سامنے آ کہتا ہے یا امیر المومنین اے کاش کہ ہمارا بھائی جنگ میں ہوتا اور آپ کے ساتھ عظیم جنگ میں شریک ہوتا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جنگ میں ہونا ضروری ہے, جو بھی سچی نیت کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی آرزو کرے گا قیامت تک وہ بھی اس جنگ میں شریک ہے, وہ بھی جنگ میں شریک. سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہوئے روایت رسول اللہ کو کہ جو بھی سورہ نصر کی تلاوت کرے, سورہ نصر کی رجاء رسول اللہ والفضل, جو بھی سورہ نصر کی تلاوت کرے گا سمجھ کر, اگر اس کی باریکیوں کو سمجھ کے تلاوت کرے تو رسول اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ میں رسول اللہ کے پاس شریک رہا اگر واقع ہوتا ہوتا. تو یہ سب کچھ تلاوت کرنے سے نہیں ہوتا, یہ لفظوں کے دہرانے سے نہیں ہو جاتا, یہ اس مشن کا حصہ بننے سے ہوتا ہے. اور جو لوگ مشن کا حصہ بنتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہ جاتے. جب مقتل سجتا ہے تو آگے آگے بڑھ رہا ہے. جب امام مہدی کا زمانہ آئے گا تو پیچھے نہیں رہ جانے والوں تو آگے آگے رہنے والوں سے. اس لیے کہ اس کا نمونہ ہم نے دیکھا, پیچھے رہنے والے پیچھے رہ گئے, جناب موسیٰ کے انتظار کرنے والے پیچھے رہ گئے, اور حسین بن علی کے انتظار کرنے والے آگے آ گئے. حسین بن علی کے انتظار کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے امام آ جائیں اور آئے تو پیچھے رہے. لیکن ایک وہ لوگ تھے جن کی عمر بہت زیادہ تھی. آپ تو جوانوں کی بات کر رہے ہوتے تو بوڑھے ہو گئے. تو بتاؤں آپ کو کوفے کے بہت سارے جوان کوفے میں رہ گئے, لیکن کوفے کے 91 سال کا بوڑھا مجاہد تیرواں کیوں؟ اس لیے حسین بن علی کے مشن کا حصہ ہو رہا تھا. اس لیے نہیں کہ اسے انتظار کرنا ہے آسود کا دن آئے گا تو بڑھو گے, پہلے ہی سے حسین بن علی کے مشن کا حصہ. 91 سال کا مسلم نے حوصلہ کربلا کے میدان, 84 سال کا حبیب نے مظاہر. اللہ جن چیزوں کو ہمیں صرف جوانوں کے لیے محسوس کریں, ہم لوگ کیا کریں, ہم بوڑھے لوگ تو مرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہم کا جہاد امیر المومنین نے مومن ہے تو جہاد کی عادت آتی ہے. اس کے بغیر امیر المومنین کا مومن نہیں ہوگی, اس کے بغیر یہ قلعہ بھی تیار نہیں ہوگی, بلڈنگ بھی دیوار بھی تیار نہیں ہوگی. رسم ہے اور یقین ہے اور ہم نے انجام. 91 سال کا بڑا انسان ہجرت کے 21 سال پہلے جو پیدا ہوئے اور رسول اللہ کے زمانے میں جنگوں میں شرکت کر رہے تھے, بعد میں جنگوں میں شرکت کرتے رہے. جب جناب مسلم کے عہدے کو شہید کیا گیا اور لوگوں نے جشن منانا شروع کیا میرے ساتھ کے لشکر نے, تو میرے ساتھ کے لشکر ہی کا ایک سے بیساران شخص جو ربیع کہتا ہے, میں شاید اس کے بارے میں پہلے پہنچ چکا ہوں, وہ کہتا ہوں کس کی شہادت میں جشن منا رہے ہو, تمہیں کیا معلوم کہ جب آذربائیجان کی جنگ ہو رہی تھی تو پورا مسلمان لشکر پیچھے تھا اور مسلم کے عہدہ آگے بڑھ کر 6 لوگوں کو گرفتار کر چکے تھے آذربائیجان کی جنگ. تم کس کے لیے جشن منا رہے ہو؟ اور جو پورا مجاہد شہید ہوا ہے آرزو رکھنے والوں کی دردوں کے اندر بھی وہ محسوس نہیں ہے.
خاتون گھر سے اپنے بچے کو بھیج دیتی، ایک خاتون اپنے بچے کو مکتب میں بھیج رہی ہے، اچھا 10 بعد روایتوں میں صرف 11 سال کا بچہ، اب 11 سال کے بچے کا سن کیا ہوگا، عمر کیا ہوگا، تین چھوٹی سی تلوار دے کے مکتب کی طرف بہت بے نیازی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سامنے نگاہیں دشمن کی طرف، وہ خیمے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا، آگے بڑھتا جا رہا، حسین ابن علی کی نگاہ پڑی، کہا بھیا آپ کے بچے کو سنبھالو، کہیں دشمنوں کی طرف سے تیر آ کر نہ لگ جائے، بچہ اپنی جان پر لے بیٹھے، خبر بڑے الفاظ کے جا کے بچے کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے دیکھ حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا بیٹا تم کہاں جا رہے ہو، کہا مولا میں آپ کی مدد کے لیے آیا، میں آپ کی نصرت، کہا تم بہت چھوٹے ہو، خیمے میں واپس جاؤ، یعنی آقا مجھے خیمے میں نہیں جانا ہے، مجھے مقتل میں جانے رہے، مجھے نصرت کرنے رہے، مجھے مدد کے لیے شوق تھا، یہ طاقت تھی، یہ اہل بیت کے گھرانے میں نہیں ہے، جو 13 سال کے بچے کو شوق کو آپ کو سن دیا کہ احلا من اصل شہر سے دلانا شیرین، یہ شوق، لیکن یہ بچہ اہل بیت کے گھرانے میں نہیں ہے، یہ اہل بیت نے جو روح ڈالی، وہ شوق ڈالا ہے، معاملے کو کس لیے دیتے ہو تاکہ یہ جنازہ جو آپ کی نظروں کے سامنے، کسی کے جسم میں اتنے تیر لگے ہوں، جو معمولی لوگ کمزور جانے کے لوگ 2000 تیر لگتا ہے اٹھے جاتے ہیں، لیکن کربلا میں تو کمزور جانے کے مقام نہیں جائے گا، کربلا میں مضبوط رہتے، اتنے تیر لگتے تھے جسم کو کہ جب جسم میں کوئی بھی توانائی نہیں رہ جاتی پھر زمین پہ گرتے، جس کے جسم پر اتنا تیر لگا ہو، تیر لگ کے تیر جب گلے میں سینے میں پیوست ہو یا گلے میں پیوست ہو یا سر میں وقت ہو تبھی انسان کی جان جاتی ہے، تاکہ جسم میں جتنا بھی تیر لگتا ہے، ہاتھوں میں جتنا بھی تیر لگے، پیروں میں جتنا بھی تیر لگے لگتا ہے، لیکن میدان میں کھڑے ہوتے ہیں جنگ کرتے ہیں، تو جس شہید کو جس کے اتنے تیر لگے ہوں، ابھی بیوی نے دیکھا ہو، جنازہ دیکھا ہو، تیر دیکھا ہو، مسلسل خون نکلتا ہوا دیکھا ہو، پھر وہ ماں بن کے اپنے بچے کو مقتل میں بھیج رہی ہو، کربلا نے یہ میراث چھوڑی، یہ میراث آج بھی زندہ ہے، یہی کربلا کی میراث ہے جو ہمیں تحریک ناصر بنا رہی ہے، یہی کربلا کی میراث ہے جو ہمیں تحریک مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، تو بچے سے کہا بیٹا تو اب تو خیر میں جاؤ، تمہارا بابا بھی شہید ہو گیا ہے، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہوگی، تو بچے نے بے ساختہ کہا اے میرے آقا یہ تلوار میری ماں ہی نے مجھے دی ہے، مقتل سے میری ماں ہی نے مجھے رخصت کیا، اللہ یہ شوق شہادت لے کر آنے والے لوگ سب اس دنیا سے چلے گئے، آخر میں حسین تنہا رہ گئے۔ میں سے چند جملے مصائب پڑھوں، وقت تمام ہو رہا، اذان کا وقت قریب آ رہا ہے، کہ آخر میں حسین ابن علی ہیں، شہادتیں ہو چکی ہے، بیویوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ابھی بیان کر رہے تھے ہمارے برادر کہ باپ کی انتقال کی خبر سن کے یقین ہی نہیں آتا انسان کو، ایک بیک اگر کوئی خبر سن لے، ایک بیک کوئی معتبر انسان بھی بیان کرے پھر بھی یقین نہیں آتا، ایک دن میں اتنے جنازے اٹھ کے آئے ہیں، کیسے زینب کو یقین آئے کہ میرا عباس اب واپس نہیں آئے گا؟ ابوالفضل عباس کے تو لاشا بھی واپس نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی جوان بیٹا جا کے شہید ہو جاتا ہے، آگے اس کا باپ بھی خبر دیتا ہے ماں کو کہ تمہارا بچہ نہیں رہا، شہید نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، تو ماں کو یقین نہیں آتا، بار بار دروازے کی طرف نگاہ اٹھتی کہ میرا بیٹا بھی آ جائے گا، میرا بیٹا، بہت وقت لگتا ہے یقین کرنے میں۔ بیویاں عصر عاشور کے بعد پہلے تو خیمے میں بیٹھی تھی، پھر جلے ہوئے خیموں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو یقین دلا رہی تھی کہ اب میرا علی اکبر واپس نہ آئے گا، اب میرا اولا محمد واپس نہیں آئے گا، اب میرے قاسم واپس نہیں آئے گا، اب میرا عباس واپس نہیں آئے گا، اب میرا بھیا حسین واپس نہیں آئے گا۔ ابھی بیویاں یہ یقین ہی دلا رہی تھیں کہ کیا دیکھا کہ پورے لشکر سے کچھ 12 گھوڑے نکل رہے ہیں، ان کی نال بندی کی جا رہی ہے، ان کو ایک صف میں باندھا جا رہا ہے، صفوں کے ساتھ گھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں، اب کیا ہونے والا ہے؟
یہ سارے گھوڑوں کو ایک لائن میں ایک صف میں کیوں باندھا گیا ہے؟ یہ گھوڑے ایک ساتھ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھا کہ مقتل سے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ آگا کے لاشیں خود اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں جنگ تو کر سکتا تھا، میں حر کو مار تو سکتا تھا، لیکن لاشوں پامال نہیں ہونے دوں گا۔ میں حبیب نے مظاہر پر تیر و تلوار تو چلا سکتا تھا، لیکن حبیب نے مظاہر کا لاشا، کیونکہ سارے خاندان کے لوگ لشکر میں موجود تھے، کوئی بنی اسد آگے بڑھے، کبھی بنی تمیم آگے بڑھے، کبھی کوئی قبیلہ آگے بڑھا، ایک ایک لاشے کو اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ مقتل میں حسین ابن علی کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ زینب کی نظریں دیکھ رہی تھی، گھوڑے آگے بڑھتے گئے، حسین ابن علی کی لاش کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے، قریب ہو کے ٹھہر نہیں گئے، بلکہ گھوڑے لاشوں پر دوڑنا شروع ہو گئے، حسین ابن علی کی لاش پر دوڑنا شروع ہو گئے۔ اور آپ کو پتا ہے امام کو کس طرح شہید کیا گیا تھا؟ امام کو پسے پش شہید کیا گیا تھا۔ اسی لیے میں مقتل ہی کا جملہ پڑھتا ہوں، جب یہ لاش پر گھوڑے دوڑانے والے ملعون جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میرے رکابوں کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، کہا تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ سب کو تو تھوڑے تھوڑے انعام دیے جا رہے تھے، کہا میں نے وہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے نحنو رززنا صدر الحسین بعد زہر، زہر کے معنی ہوتا ہے پیٹھ، صدر کے معنی ہوتا ہے سینہ، رز کے معنی ہوتا ہے چور چور کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ انہوں نے خود ملعونوں نے یہ جملہ کہا کہ نحنو رززنا صدر الحسین بعد زہر، یعنی پہلے پیٹھ کو میں نے، پھر اس کے بعد سینہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹھ کے بل حسین ابن علی کو پشت گردن سے شہید کیا گیا تھا، اور پشت گردن سے شہید اس لیے کیا گیا تھا عزیزو کہ ایک تو سامنے نگاہوں کے سامنے شہید کرنا مشکل تھا، دوسرے تکلیف بھی پہنچانا تھا، کیونکہ گردن جب سامنے سے کاٹی جاتی ہے تو بہت جلدی جان چلی جاتی ہے، بہت جلدی رگوں کا رابطہ ذہن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے جانوروں کے لیے بھی حکم ہے کہ جانوروں کو پشت سے کبھی ذبح نہیں کیا جائے، بلکہ جانوروں کو سامنے سے ذبح کیا ہے تاکہ جانوروں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ فوراً رگے گردن کٹ جاتی ہے، ذہن سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جانور تڑپتا ضرور ہے رگوں کی کھچاؤ کی بنیاد پر، لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ اتنا جانوروں کو بھی پشت سے ذبح کیا جائے، کیونکہ اگر پشت سے ذبح کیا جائے گا تو جب تک گردن کٹتی رہے گی تب تک تکلیف ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا نواسا پشت گردن سے ذبح کیا جاتا رہا۔ زینب یہ منظر دیکھتی رہی اور اسی طرح لاشا پڑا رہا۔ پہلے پشت پر گھوڑے دوڑاتے رہے، پھر لاش کو سیدھا کیا، اور سیدھا کرنے کے بعد سینے پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ پھر انہوں ملعونوں نے یہی جملہ کہا کہ ہم نے رززنا صدر الحسین بعد الظہر، حسین ابن علی کی پشت پر اور اس کے بعد سینے پر ہم نے اتنا گھوڑے دوڑائے کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پشت کی ہڈیوں سے مل گئی۔ اور یہ منظر ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا۔ زینب کربلا کے واقعے کے بعد 1.5 سال تک بی بی زندہ رہی، لیکن کبھی بھی یہ منظر بھلا نہ پائی کہ کس طرح میرے بھیا کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے رہے، بہنیں دیکھتی رہی، بیٹیاں دیکھتی رہی، بیویاں یہ منظر دیکھتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار جن مرحوم کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان پر رحمت نازل فرما۔ ہمارے تمام مومنین جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے مرحومین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ان تمام سخت حالات میں تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ ظالموں کے ظلم سے اور اہل شر کے شر سے مومنوں کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اہل شر کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے۔ وہ مجاہدین جو باطل طاقتوں کے مقابلے میں اور دہشت گردوں کے مقابلے میں جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو شہدائے حق کے ساتھ محشور فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔
آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید سلمان علی نقوی ابن مرحوم سید فرمان علی نقوی کی روح کو ارسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. حضرات فاتحہ تیار ہے، آپ سبھی فاتحہ کر لیں. اس کے بعد تمام مومنین سے درخواست ہے کہ کھانا تناول کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں.